الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، حق بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سے سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے۔ ہم پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، زندہ رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں، مرنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بے پرواہ ہوں، تم محتاج ہو۔ اللہ تعالی نے پوری کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا، اپنی چاہت سے پیدا فرمایا، جتنا چاہا اتنا پیدا فرمایا، جب چاہا تب پیدا فرمایا، جتنا وقت چاہے گا اللہ پاک باقی رکھے گا اور جب چاہے گا فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ کی ذات تھی، جب سب کچھ موجود ہے اللہ کی ذات ہے، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کی ذات پھر بھی رہے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے چاہا تو ہم پیدا ہو گئے، اللہ نے حکم کیا تو ہم پیدا ہو گئے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا ہم ختم ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی موت کا مزہ چکھے گا۔ اسی طرح جو کچھ دنیا میں ہوا ہے اللہ پاک نے کیا ہے، اپنی چاہت سے کیا ہے۔ ماشاء اللہ کا وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ،
جو اللہ پاک نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اور جو کچھ تم چاہتے ہو وہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ پاک چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت تمہاری چاہت سے ملتی ہے تو پھر کہیں جا کر تمہاری چاہت پوری ہوتی ہے. یخلق ما یشاء. جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. یہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. وہ علم والا ہے, اسے پتہ ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. قدیر, قدرت والا ہے, جو کچھ دیتا ہے اپنی قدرت سے دیتا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء. جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. تعز من تشاء. جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے. تذل من تشاء. جسے چاہتا ہے ذلت کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے. وَيَقْدِرُ. جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. يَهْدِي مَن يَشَاءُ. جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے. الَّذِي أَضْحَكَ وَأَبْكَى. جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے. اللہ یختص برحمتہ من یشاء. جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے. وہ اپنی چاہت سے کرتا ہے, وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے. وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, وراء الورا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ. اللہ پاک اکیلا ہے. جو میرا خدا ہے, جو آپ کا خدا ہے, وہ اکیلا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, وہ اکیلا ہے. جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا, وہ اکیلا ہے. جو مجھے رزق کھلاتا ہے, جو آپ کو رزق کھلاتا ہے, وہ اکیلا ہے. جو پوری کائنات کی مخلوق کو رزق کھلاتا ہے, وہ اکیلا ہے. لَيْسَ مَعَهُ إِلَٰهٌ يُخْشَىٰ. اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں جس سے ڈرا جائے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اللہ پاک اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے, زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. تم لوگوں سے ڈرتے ہو, مخلوق سے ڈرتے ہو, اور اللہ سے نہیں ڈرتے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اللہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو. جو اللہ سے ڈرے گا سب اس سے ڈریں گے, اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ سب سے ڈرے گا. وَلَا رَبٌّ يُرْجَىٰ. اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں جس سے امید رکھی جائے. پالنے والا وہی ہے. ماں کے پیٹ میں رزق کون کھلاتا تھا؟ اللہ. بچپن میں کس نے کھلایا؟ اللہ. جوانی میں کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. بڑھاپے میں کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. انسانات کو, حیوانات کو, جنات کو, چرند پرند کو, فضائی خلائی بری بحری مخلوق کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ. پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ. دکان نہیں کھلاتا, دکان کے ذریعے اللہ کھلاتا ہے.
چاہے تو دکان کے ذریعے کھلائے، چاہے تو بغیر دکان کے کھلائے۔ نوکری نہیں کھلاتی، نوکری کے ذریعے اللہ کھلاتا ہے، لیکن اللہ صرف نوکری سے کھلانا نہیں جانتا، اس کے پاس سینکڑوں ہزاروں طریقے اپنی مخلوق کو کھلانے کے موجود ہیں۔ کسی کو بیٹھے کھلائے، کسی کو کھڑے کھلائے، کسی کو محنت کروا کے کھلائے، کسی کو بغیر محنت کے کھلائے۔ رب وہ ہے۔ لا يحتاج الى شيء، کسی کا محتاج نہیں۔ لا يستعين بشيء، کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ لا ينفعه شيء، اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ لا يضره شيء، اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اکیلا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، جو کچھ آسمانوں میں موجود اس کا مالک بھی اللہ، جو کچھ زمین کے اندر موجود اس کا مالک بھی اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک بھی اللہ۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر کا مالک بھی اللہ۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا وارث بھی اکیلا اللہ۔ للہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا بھی اکیلا اللہ۔ للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانوں کا مالک بھی اکیلا اللہ۔ ان القوت للہ جمیعا، طاقت کے تمام خزانوں کا مالک بھی اکیلا اللہ۔ فرشتوں کی طاقت کا مالک اللہ، جنات کی طاقت کا مالک اللہ، حیوانات کی طاقت کا مالک اللہ، جمادات کی طاقت کا مالک اللہ، نباتات کی طاقت کا مالک اللہ، ہوا کی طاقت کا مالک اللہ، طوفان کی طاقت کا مالک اللہ، سیلاب کی طاقت کا مالک اللہ، بارش کی طاقت کا مالک اللہ، گرمی کی طاقت کا مالک اللہ، سردی کے زور کا مالک اللہ، پوری کائنات کا مالک خالق اکیلا اللہ۔ آسمان کو بلندی بخشنے والا اکیلا اللہ، زمین کو پست کرنے والا اکیلا اللہ، ستاروں کو جھلملانے والا اکیلا اللہ، چاند کو چاندنی عطا کرنے والا اکیلا اللہ، سورج کو تپش دینے والا اکیلا اللہ، بارش کو برسانے والا اکیلا اللہ، پہاڑوں کو بلندی دینے والا اکیلا اللہ، دریا کو روانی دینے والا اکیلا اللہ، سمندر کو طغیانی دینے والا اکیلا اللہ، زمین کو چیرنے والا اکیلا اللہ، اس سے بڑے بڑے درخت نکالنے والا اکیلا اللہ، درختوں میں پھل لگانے والا اکیلا اللہ، پھلوں میں مٹھاس بھرنے والا اکیلا اللہ، زمین سے خوبصورت پودے نکالنے والا اکیلا اللہ، پودوں میں خوبصورت پھول لگانے والا اکیلا اللہ، پھولوں میں رنگ بھرنے والا اکیلا اللہ، پھولوں میں خوشبو رکھنے والا اکیلا اللہ، زمین سے سبزیاں ترکاریاں پھل فروٹ پیدا کرنے والا اکیلا اللہ۔ انا سببنا الماء سبا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، ثم شققنا الارض شقا، پھر میں بارش کے ذریعے زمین کو چیرتا ہوں، پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، فانبتنا فیہا حبا، پانی کے ذریعے زمین سے میں غلے اگاتا ہوں، وعنبا وقضبا، انگور پیدا کرتا ہوں، سبزیاں ترکاریاں پیدا کرتا ہوں، وزیتونا ونخلا، زیتون پیدا کرتا ہوں، کھجور پیدا کرتا ہوں، وحدائق غلبا، اور میں گھنے گھنے باغات پیدا کرتا ہوں، وفاکہتا وابا، فروٹ پیدا کرتا ہوں، گھاس پیدا کرتا ہوں، متاعا لکم ولانعامکم، انسانوں تمہارے لیے بھی پیدا کرتا ہوں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی پیدا کرتا ہوں۔
تمہاری بھینس، تمہاری بکری، تمہاری گائے، تمہاری اونٹنی گھاس کھاتی ہے، پھر اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو غور کرو، میں نے تمہاری غذا کے لیے کیسا بندوبست کیا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ، ذرا جانوروں میں غور تو کرو، ذرا بھینس میں، کالی بھینس میں غور تو کرو. اوپر سے کالی ہے، خون سرخ ہے، اندر گوبر پڑا ہوا ہے، خون سرخ ہے، گوبر کا رنگ ہرا ہے، اور ادھر سے نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ لیل اور گوبر کے درمیان سے، خون کے درمیان میں سے صاف میٹھا دودھ آپ کے لیے نکالتا ہوں. سائغا للشاربین، پینے والے مزے لے لے کر پیتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، وہ دودھ کھاتی، وہ گھاس کھاتی ہے، اس سے دودھ نکلتا ہے. دودھ نکالنے والا اکیلا اللہ، دودھ سے لسی نکالنے والا اکیلا اللہ، لسی سے مکھن نکالنے والا اکیلا اللہ، مکھن سے گھی نکالنے والا اکیلا اللہ، پوری کائنات کا مالک اور خالق اکیلا اللہ. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور معبود اکیلا اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم، ایسی طاقت والا اللہ، ایسی عظمت والا اللہ، ایسی کبریائی والا اللہ. ذالکم اللہ ربکم، ایسا اللہ تمہارا رب ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اسے چھوڑ کے کہاں بھٹکتے پھرتے ہو. حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، عبدی، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ہدایت دوں گا. عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوتہ، تم سارے کے سارے بے لباس ہو مگر جسے میں لباس عطا کروں. فاستکسونی اکسکم، تم سب مجھ سے لباس طلب کرو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں لباس عطا کروں گا. عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا عطا کروں. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں کھانا عطا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ رات کے وقت ينزل اللہ الى سماء الدنیا، اللہ پاک کی رحمت دنیاوی آسمان پر اتر آتی ہے اور آواز دیتی ہے، اعلان کرتی ہے، هل من سائل اعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. انسان خواب غفلت میں پڑا ہوتا ہے، انسان عیاشی کے کام میں لگا ہوتا ہے، انسان دنیا کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، انسان اسباب میں لگا ہوتا ہے، یوں اس کا دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، وہ مسبب الاسباب کی طرف نظر ہی نہیں رکھتا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں روزانہ، هل من سائل اعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مانگے تو دیکھے، نہ عطا کروں تو کہے. هل من مبتلا فوعافیہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا، پریشانیوں کا ستایا ہوا، آئے مجھ سے پریشانیوں سے نجات مانگے، میرا وعدہ ہے میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا. هل من مستغفر اغفر له، ہے کوئی اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، آئے
میرے دربار میں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میرا وعدہ ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا اعمال نامہ کل قیامت کے دن کھلے تو اس کے اعمال نامے میں توبہ اور استغفار سب سے زیادہ ہو۔ من لزم الاستغفار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جس طرح کھانا لازمی طور پر کھاتا ہے، چائے لازمی طور پر پیتا ہے، اسی طرح جو استغفار کو اپنے اوپر لازم بنا لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ایسے بندے کے لیے جب وہ کسی مصیبت میں پھنسے گا سب دروازے بند ہوں گے، اللہ اپنی قدرت سے اس کے لیے دروازہ کھول دے گا۔ ومن کل ہم فرجا، اس کے سارے غم ختم کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق پہنچائے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی ہے، غریب ہے، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں، لیکن وہ استغفار کرتا ہے، اللہ کا اللہ بندہ ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کا حکم مان کے زندگی گزارتا ہے۔ ایسا غریب صحابی جو کہ کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھلاتا، 2 وقت کا کھانا نہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتا، 2 وقت کا کھانا نہیں لیکن تلاوت نہیں چھوڑتا، 2 وقت کا کھانا نہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا۔ جب یہ اللہ کو نہیں چھوڑتا پھر اللہ بھی سے نہیں چھوڑتا۔ وہ غریب صحابی جنگل میں گیا قضاء حاجت کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کر رہا ہے، اچانک اس کے سامنے ایک چوہا آیا، چوہے نے سونے کا 1 دینار اپنے منہ میں پکڑا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے رکھا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر آیا، اس کے منہ میں پھر سونے کا 1 دینار پکڑا ہوا تھا، پھینک کے پھر چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، سونے کا دینار لے کے پھینک کے پھر چلا گیا۔ یوں 11 مرتبہ آیا، سونے کے 11 دینار اس غریب مسکین صحابی کے پاس جو پیشاب کر رہا تھا اس کے پاس پھینک کے چلا گیا۔ اور جب 12ویں مرتبہ آیا تو اس کے منہ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی، وہ خالی تھی، وہ پھینک کے چلا گیا۔ گویا کہ یہ کہہ کے گیا زبان حال سے کہ بس میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہارے قدموں میں رکھ دیا۔ حالانکہ وہ چوہا، جن علماء نے حیوانوں پر تحقیق کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ چوہا بخیل جانور ہے، یہ کسی کا سامان اپنے منہ میں لے کے جب اپنے گھر میں اندر زمین میں دل میں لے جاتا ہے تو باہر نہیں نکالتا۔ ادھر سے وہ بھوکا صحابی ہے، پریشان حال ہے، نماز نہیں چھوڑتا، ذکر نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں چھوڑتا، اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، پھر اللہ چوہے کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ چوہا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ سونے کا مالک ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کو نہیں چھوڑے گا اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے، غربت کا عالم ہے، وہ کہتا ہے میں غریب فقیر یمن کے دوست قبیلے سے آیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں رہتا تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، 60-70 صحابہ روزانہ وہاں رہتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں بھی وہاں رہتا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صدقے کا مال آ جاتا تو آپ ہمیں کھلا دیتے۔ کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا،
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चंद खजूरें अता फरमाई और एक थैली में डाल के दे दी, कपड़े की थैली, उसमें चंद खजूरें डाल दी। और फिर मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, जब भी तुझे भूख लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इससे निकालना, खुद भी खाना, अपने मेहमानों को भी खिलाना। इसको कभी खोलना नहीं, उल्टाना नहीं, बस ये बंद पड़ी रहे। जब भी जरूरत पड़े बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ डालना, खजूर निकालना, खुद भी खाना, अपने मेहमानों को भी खिलाना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मैं इस तरह करता था, जब भूख लगी, जब ज़रूरत पड़ी, मैं वो निकाल के बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता, मेहमानों को भी खिलाता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, तकरीबन 2.5 साल। अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं 2.5 साल उस थैली से खजूर निकालता रहा, खुद भी खाता रहा, मेहमानों को भी खिलाता रहा और आका की नसीहत पे अमल करता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता, हाथ डालता, देखता नहीं कि अंदर कितनी है कितनी नहीं है, उसको उल्टाता भी नहीं था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, तकरीबन 10 साल। कहते हैं कि मैं 10 साल उस थैली से खाता रहा, खुद भी खाता रहा, मेहमानों को भी खिलाता रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, 12 साल। कितना? 12 साल दौर। कहते मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के थैली से खाता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा। हजारों की तादाद में खजूरें निकाली। कई मन मैंने, तकरीबन 25 साल का अरसा बनता है कि मैं 25 साल उस थैली से खुद भी खाता रहा, मेहमानों को भी खिलाता रहा। और फिर जिस दिन हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को निहायत बेदर्दी से शहीद किया गया, उस दिन सब लोग दुख में थे, परेशान थे। सबको दुख था कि हजरत उस्मान शहीद हो गए हैं। लोगों को एक दुख था, मुझे 2 दुख थे। एक हजरत उस्मान की शहादत का और दूसरा इसका कि वो थैली कोई चोर मेरी चोरी करके ले गया। तो खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। मुझे कौन खिला रहा है? अल्लाह। मेरे बच्चों को कौन खिला रहा है? अल्लाह। मेरे घर वालों को कौन खिला रहा है? अल्लाह। मैं ये ना कहूं जो कारून ने कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म। कारून कहने लगा मैं खुद कमाता हूं, मैं अपना दिमाग लगाता हूं, अपना वक्त लगाता हूं, अपनी जान लगाता हूं, खून पसीना एक करता हूं। हम कभी ये न कहें ये कारून का जुमला है कि मैं कमाता हूं, मैं खिलाता हूं। अगर मैं उधर उधर चला गया तो घर वालों को कौन खिलाएगा? मेरे बड़ों को किसने खिलाया? जहान वालों को कौन खिला रहा है? मुझे कौन खिला रहा है? मेरे घर वालों को कौन खिला रहा है? अल्लाह खिला रहा है। बस ये यकीन बनाना है कि जो कुछ हो रहा है अल्लाह पाक कर रहे हैं। ये दिल के यकीन को बनाना है। और अंबिया किराम इसी यकीन को बनाने के लिए तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसद लमुज़ग़ह, इंसान के जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, जब गोश्त का वो लोथड़ा सही हो जाता है तो इंसान का सारा जिस्म सही होता है। वइज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और जब वो गोश्त का लोथड़ा खराब हो जाता है तो इंसान का सारा जिस्म खराब हो जाता है। फरमाया अला वहियल कल्ब, ध्यान से सुनो, वो इंसान का दिल है। यानी दिल खराब
تو سارا جسم خراب، دل صحیح تو سارا جسم صحیح۔ مطلب یہ ہے اگر دل کے اندر اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہوگا، پھر آنکھ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دیکھے گی، پھر ہاتھ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام کریں گے، پھر پاؤں بھی اللہ کے پسندیدہ جگہوں کی طرف چلیں گے، پھر دماغ بھی اللہ کی پسندیدہ باتیں سوچے گا، پھر دل بھی اللہ کے لیے دھڑکے گا، پھر وقت بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگا، پھر جان بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگی، پھر ساری صلاحیتیں بھی اللہ کے لیے استعمال ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر یقین بنا ہوا ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حاجت وہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، 1 گھنٹے کا بیان ہوتا تو اس میں 100-150 مرتبہ فرماتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اللہ نے اس کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگ حج کریں میرے گھر کا۔ ابراہیم کہنے لگے یا اللہ میں یہاں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا تو کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم یہ اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلانا تیرا کام ہے، لوگوں کو میری طرف بلانا تیرا کام ہے۔ پھر تو دیکھنا یا تو کا رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے کچھ سواری پر کچھ پیدل لوگ یہاں نہ آئے تو پھر کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 1 مرتبہ آواز لگائی، اب قیامت تک لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ آواز اللہ تعالیٰ نے حاجت الوہاب صاحب سے لگوائی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، خانقاہیں ہوتی ہیں، بڑے اللہ والے وہاں سجادہ نشین ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ کرواتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعت سے پاک صاف کرتے ہیں، ذکر دیتے ہیں، لطائف زندہ کرواتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ ان کو اسباق دیتے رہتے ہیں، سال ہا سال کے بعد جو آخری سبق دیتے ہیں وہ جو ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ دعوت کی محنت ہے کہ پہلے دن ہی بندہ جاتا ہے اس کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی یقین کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، اسی یقین کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور قرآن مجید نازل فرمایا۔ بھرا پڑا ہے قرآن مجید دعوت کے قصوں سے، جو سورت کھول کے دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دعوت کا ضرور بیان فرمایا ہے۔ کذبت قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ انہیں اللہ کی طرف بلاتا تھا، دعوت اللہ کا کام کرتا تھا، دعوت قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی دعوت دیتا تھا، رات میں بھی دعوت دیتا تھا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے اسے دھتکارا، اسے جھٹلایا، اسے مارا، اسے پتھر لگائے، اسے زخمی کیا، اسے لہو لہا کیا۔ الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن چیخ کے بتاتا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کذبوا عبدنا، 950 سال کی محنت کے بعد بھی لوگوں نے جھٹلایا، نوح علیہ السلام کے ہاتھوں پہ معجزے دیکھے پھر بھی ایمان نہ لے آئے۔ فقالوا مجنون، کہنے لگے تو دیوانہ ہے، وازدجر، اسے اپنے علاقے سے دھتکار دیا۔ 950 سال کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب 950 سال کی دعوت کے بعد میں بوڑھا ہو کر
ابھی ہاتھ اٹھا کے میں یہ بد دعا کرتا ہوں ان کے لیے اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، وہ میرے اوپر غالب آ چکے ہیں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے ان سے، تو میرا ان سے انتقام لے، تو میری مدد فرما، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء، نوح نے پکارا، ہم نے پکار سن لی، فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے، موسلادھار بارش برسنے لگی، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین کو پانی کے چشمے بنا دیا، ساری زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر پانی نے وہ کام کر دکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ازلی تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ آسمان کا پانی جمع ہوا، زمین کا پانی جمع ہوا، سیلاب اور طوفان آیا، ففتحنا وحملناه على ذات الواح ودسر، اللہ فرماتے ہیں جب پانی جمع ہوا ساری زمین پر، ہم نے نوح کو، اس کے ماننے والوں کو تو کشتی پہ بٹھایا، تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، اور ایسے پانی میں بٹھایا کہ راستوں کا پتہ نہیں تھا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے، لیکن میں نے ایسا کر دیا، تجری بأعیننا، کشتی کو اپنے آنکھوں کے سامنے چلایا، کیونکہ کشتی میں میرا نوح تھا، کیونکہ کشتی میں میرے مومن بندے تھے، کیونکہ کشتی میں وہ ہستی تھی جو دعوت کا کام کرتی تھی، جو دائی تھا، دائی نے مجھے پکارا، میں نے اس کو مدد کی، اور جس نے دائی کو جھٹلایا، جس نے دائی کو مارا، میرے رب نے اس کا انتقام لے لیا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد پہ نظر کیجیے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لمبے لمبے قد ہے، جیسے بڑی بڑی لمبے کھجوریں ہیں، اور طاقت ایسی ہے ایک ہاتھ سے کھجور کے تنے کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑتے تو کھجور کا تنا زمین پہ آ کے گر جاتا۔ طاقت کے نشے میں کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کے کون ہے طاقت والا؟ آج کسی کو اگر 50-100 جریب کی زمین مل جائے، 100 جریب کا وہ زمیندار بن جائے، کہتے مجھ سے بڑا کوئی زمیندار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے کے ذریعے یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ تو میں آگ نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر کہا، آج بادشاہ کرسی کے نشے میں خدا کو بھول جاتا ہے، اپنے پالنے والے کو، مانگنے والے کو، بادشاہی عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد بھی بھولی تھی، من اشد منا قوہ، وہ طاقت میں کے نشے میں آ گئی تھی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ ان سب سے بڑا طاقت والا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، جو طاقت کے نشے میں تھے، ہم نے ان کو جب ہلاک کیا تو ہم نے طاقت کے ذریعے ہلاک نہیں کیا، ہوا کو بھیج دیا، ہوا کو بھیج دیا، ریحًا صرصرًا، تند و تیز ہوا، فی یوم نحس مستمر، وہ جس دن ہوا آئی ہے تو وہ دن ان کے لیے منحوس بن گیا۔ 8 ایام، 8 دن مسلسل، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 8 دن مسلسل تند و تیز ہوا چلی ہے، جب ہوا ختم ہوئی ہے یہ لمبے لمبے پرنگے جو بڑے طاقتور تھے، یہ جب لوگوں نے دیکھا 8 دن کے بعد تو زمین پہ ایسے اودے میں گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑتے ہیں۔ فهل ترى لهم من باقية، میں نے اس کا سارا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ ایک دن میرا نام بھی ختم ہوگا، آپ کا نام بھی ختم ہوگا۔ تھوڑا جائے نا قبرستان میں، 40 سال پہلے جو ہمارا رشتہ دار فوت ہوا، جاؤ قبر نہیں ملتی اس کی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، میں اور آپ کیا ہیں؟ بادشاہ بھی چلے گئے، وزیر بھی چلے گئے، مشیر بھی چلے گئے، گورنر جنرل بھی چلے گئے، عہدیدار بھی چلے گئے، تھانے دار بھی چلے گئے، افسر بھی چلے گئے،
मातहत भी चले गए, मर्द भी गए, औरतें भी गई, हसीन और जमील भी गए, बदसूरत भी गए, दुनिया में जिनका डंका बजता था वो भी गए, जिनको कोई नहीं सुनता था वो भी गए, कब्र में है अब वो जाने खुदा जाने। अल कब्र रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। इन्नल कब्र अव्वल मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरह, मुसलमानों कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। ये मंजिल अगर सही हो गई तो आगे सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। मन रब्बुक का सवाल होगा तेरा रब कौन है, मन नबी का सवाल होगा तेरा नबी कौन है, मा दीनों का सवाल होगा तेरा दीन कौन सा है। मोमिन तो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रब का माना पालने वाला। अल्लाह के 99 सिफाती नाम है, किसी नाम के साथ लेकर के ये नहीं सवाल किया जाएगा मन खालिकुका, मन राज़िकुका, मन मालिकुका, मन वहाबुका, मन गफ्फारुका, नहीं। मन बसीरुका, मन समीउका, नहीं। जो नाम लेके पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा पालने वाला कौन था। अब ये समझता है कि मुझे दुकान पालता है, वो क्या जवाब देगा। जो समझता है मुझे नौकरी पालती है, वो क्या जवाब देगा। जो समझता है मुझे जमीन पालती है, वो क्या जवाब देगा। नेक, दीनदार, नमाजी, फरमाबरदार, इताअत गुजार, वफाशिआर, अल्लाह और रसूल की मानने वाला जब कब्र में जाता है तो कब्र कहती है अहलन व मरहबा, खुशामदीद, खुशामदीद, मरहबा मरहबा, तुझे मुबारक हो, तेरे आने से मुझे खुशी हो रही है। तुझे अंदाजा नहीं है कि जमीन पे जो चलते थे उन सब में से तू मुझे सबसे अच्छा लगता था। तो अल्लाह का जिक्र करता था, तू मेरे पर सजदे करता था, मेरे पर रुकू करता था, मेरे पर दीन की मेहनत के लिए चलता था। अब देखना मैं तेरे साथ कैसा उसने सलूक करती हूँ। सरकार फरमाते हैं कब्र ताहद्दे निगाह वसी हो जाती है तो 6 फुट की, है तो 6 फुट की, लेकिन अंदर इतनी वसी हो जाती है, इतनी कुशादा हो जाती है कि जहां तक नजर जाए वहां तक कब्र लंबी हो जाती है। फिर लोग एतराज करते हैं कि कैसे हो सकता है कि 6 फुट की कब्र सैकड़ों मील लंबी हो जाए। एक हाजी साहब हज पे गए, गांव में जब वापस आए दिन गुजर गए। एक दिन उसके गांव के ऊपर से जहाज गुजर रहा था, ये देख लिया, लोगों को बुलाया, आओ 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 जहाज देखो जहाज देखो। लोग जहाज देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं लोग जहाज देख रहे हो, यहाँ देख रहे हैं। कहता है इसमें 450 आदमी बैठे हैं। इसमें हम यहाँ जून जुलाई के दिन है, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, वहाँ ठंड है, एसी चल रहा है उसमें शरबत मिलता है, चाय मिलती है, पेप्सी मिलती है, एयर होस्टेस हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं, वहाँ बड़ा मजा है। तो लोगों ने कहा जी साहब सफेद दाढ़ी हो गए, तो झूठ बोल रहे हो, इतना सा ये 2 फीट का नजर आ रहा है, 2 फीट में 450 आदमी, 2 फीट में ठंडक, ये लड़कियां, ये बोतल, चाय, होटल, ये क्या खैर तो हाजी साहब। हाजी साहब कहते हैं पता नहीं तुम्हें, मैं 1 साल पहले हज पे गया था। हाँ बिल्कुल गए थे। तो भाई मैं हज पे गया था तो वो जहाज पे गया था ना, वो जहाज में 450 आदमी थे, मैं खुद होके आया हूँ, तो पता नहीं है। कहते हाँ हाजी साहब, हाँ हम तो आपके साथ एयरपोर्ट पे भी गए थे, बिल्कुल आप जहाज में गए थे। हाँ अब सबने यकीन कर लिया। क्यों? क्या आंखों से देख के आया ना, देख के आया तो पता चला, बैठ के आया तो पता चला। बस यही बात कब्र की है। ऊपर से 6 फुट की लगती है, अंदर जाने की देर है, फिर पता चलता है कि बड़ी है या छोटी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी मंजिल है, कब्र में जाना है।
یہ جوانی ڈھل گئی ہے. کئی لوگ بوڑھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی جوانی میں حسن کے شاہکار تھے, یہ سے بولتے تھے, دھڑکتے تھے, لوگوں کا دم نکل جاتا تھا. اب آواز ہی نہیں نکلتی, کسی کو پکارے تو کمرے کے باہر تک آواز نہیں جاتی, یہ سینہ اکڑ کے چلتا تھا, لوگ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. اب کندھے جھک گئے ہیں, کمر جھک گئی ہے, چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں, کالے بال سفید ہو گئے ہیں, حسن و جمال ختم ہو گیا ہے, جوانی ختم ہو چکی ہے, پاؤں چلنے سے جواب دے گئے ہیں, ہاتھوں میں راشا آ گیا, لرزش آ گئی, ہاتھ لرزنے لگے, گلاس پانی کا بھرتا ہے, ہاتھ کپ کپاتا ہے, گلاس گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, پانی پی نہیں سکتا. یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے, لازمی بات ہے, مرنا ہے. کلکم میعاد یوم, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے موت کا ایک دن مقرر ہے, اس دن کو مت بلاؤ. لا تستأخرون عنها ساعة ولا تستقدمون, جب وہ دن آئے گا تو ایک ساعت کی, ایک گھڑی کی مہلت نہیں ملے گی تمہیں. گناہگار آدمی نافرمان جب مرے گا, جب موت کے فرشتے کو دیکھے گا تو وہ فوراً کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب, اے کاش مجھے تھوڑا وقت اور مل جاتا, تھوڑے دن اور مل جاتے, تھوڑی زندگی اور مل جاتی. وہ زندگی ملے گی تو کیا کرے گا؟ فاصدق, میں صدقہ کروں گا. وہ مال تو میں نے جمع کیا ہے, کروڑوں روپے, سونا چاندی, بینک بیلنس, وہ بینک کے لاکر میں رکھے, بیوی کو پتا نہیں, بچوں کو پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں, وہ جو میں نے مال جمع کر کے رکھا ہے میں اس کو صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, مسجدیں بناؤں گا, مدرسے بناؤں گا, یتیموں کی مدد کروں گا, بیووں کی مدد کروں گا, اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, بس تھوڑا وقت مل جائے میں نیکوکار بن جاؤں گا, بزرگ بن جاؤں گا, صوفی بن جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, روزے رکھوں گا, تسبیح پڑھوں گا, مسجد کا جو ہے کھوٹا بن جاؤں گا, مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب تمہارے موت کا وقت آئے گا مقرر شدہ تو پھر اللہ پاک مہلت نہیں دے گا. آج حال یہ ہے کہ موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا, بس جہاں موت کی بات چھڑ گئی بے چینی پھیل گئی. تو مولوی صاحب نے کیا بات شروع کر دی ہے. آپ نے فرمایا میرے قوم کے اندر جب 2 بیماریاں پیدا ہوں گی تو میری قوم ہلاک ہو جائے گی. پوچھا گیا کون سی بیماریاں؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ موت سے نفرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت کا تذکرہ ہو تو بات اچھی نہیں لگتی, موت کا تذکرہ ہو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, موت کا تذکرہ ہو تو پہلے بدلتے ہیں. موت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے بھائی ہم آپ کو سب کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے, نہیں مرنا, موت آنی ہے نہیں آنی, واللہ یہ پتا نہیں ہے کہ ابھی گھر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, کل کا سورج دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے, پتا نہیں کس بات پہ اکڑ رہے ہیں, کیا منصوبے بنائے ہوئے ہیں, کیا خواہشیں دل میں پال رکھی ہے. تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ, انسان تدبیریں کرتا رہتا ہے, خواہشیں پالتا رہتا ہے, تقدیر اس پر ہنستی ہے کہ یہ کل اس نے کیا پروگرام بنایا ہے اور کل اس سے کہاں جانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا ہے, صحابہ موجود ہے, آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بائیں طرف سلام پھیرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابی ہو بتاؤ تو صحیح موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ایک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے عصر کی نماز پڑھ لی تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ مغرب کی نماز پڑھ پاؤں گا یا پہلے ہی موت آ جائے گی. دوسرا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ
موت کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ میں جب عصر کی نماز پڑھتا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ پاؤں گا یا پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کسی نے کیا کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں فرمایا، صحابیوں میں بتاؤں موت کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیر پاؤں گا یا پہلے ہی اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ موت کو مصیبت مت سمجھو، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ وبا میں کئی لوگ مر گئے، نہیں مر گئے؟ سن 200 ہجری میں، سن 250 ہجری میں، سن 300 ہجری میں طاعون کی وبائیں پھیلی ہیں، لوگوں کے جسموں میں پھوڑے نکلے ہیں، پھوڑے کی طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، دستوں کی وبا پھیل گئی ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ آج بھی وبا میں لوگ مر جاتے ہیں، مرتے نہیں مرتے، موت آتی ہے نہیں آتی ہے، موت تو وقت مقرر پر آئے گی۔ بہانہ بنے گا کبھی وبا کا، کبھی طاعون کا، کبھی ایکسیڈنٹ کا، کبھی بیماری کا، یہ تو بہانے ہیں سارے کے سارے، ورنہ موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ مسلمانوں موت کو تھوڑا سمجھو تو صحیح، جس موت سے تم ڈرتے ہو۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ، مری میں نہ تو بھائی وہی 4 مہینے تم گھر میں ہو، اگر موت آ جائے گی تو گھر میں آ جائے گی، بڑی ہی خوش قسمتی ہوگی اگر موت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آ جائے۔ میں بلوچستان پنجگور کے علاقے کی ایک تشکیل میں تھا، وہاں مجھے ساتھیوں نے کارگزاری سنائی کہ اس علاقے میں گھر میں باپ کا بھی وقت لگا ہوا تھا، بیٹوں کا بھی تقریباً 4 ماہ لگے ہوئے تھے، مستورات کا بھی وقت لگا ہوا تھا۔ اب باپ نے کہا کہ میں نے بیرون ملک 7 ماہ کے لیے جانا ہے، تو بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اللہ کے راستے میں جائیں اور اللہ کے راستے میں موت آ جائے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اتنی بات بیوی نے کر ڈالی۔ ہم ہوتے تو پتہ نہیں بیوی کو کیا جواب دیتے، لیکن اس نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے موت کی حقیقت کو پہچان لیا تھا نا صحابہ کی طرح۔ اس نے جواب دیا ہم ایسے خوش قسمت کہاں کہ اللہ کے راستے میں موت آئے۔ صحابہ کو جب موت آتی تھی نا تو وہ فوراً نعرہ لگاتے تھے فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو کامیاب ہوں گے، مر جائے تو ناکام ہو جائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول سعد بن ابی وقاص کو آپ نے بھیجا، جنگ قادسیہ میں گئے ہیں، رومی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عمر نے بھیجا ہے، رومی کے ساتھ جنگ ہے، رستم پہلوان کو اس کے سامنے مقابلے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ صحابہ کا لشکر لے کے گئے ہیں اور ادھر سے رستم پہلوان مقابلے کے لیے آیا ہے۔ یہ پیغام کیا بھیج رہے ہیں اس کے پاس، ان معی قوم يحبون الموت كما تحبون الاعاجم الخمر۔ سن لے میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے ہیں اور پھر ساتھی پریشان ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں، پریشان مت رہو، پریشان ہونے کی بات نہیں، غدن نلقا محمدا واحبہ، کل تو ہماری رسول اللہ سے اور اس کے اصحاب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ موت کی حقیقت کو سمجھیں، ڈرے نہیں۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے۔ مومن کا دوست کون ہے؟ اللہ۔ اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہتے تھے کون دوست ہے؟ اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کا دوست ہوں۔ اب کوئی دنیاوی دوست ہو
تو کتنی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ملیں، اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی زیارت کریں۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو داتا ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو مختار کل ہے، جو قادر مطلق ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، جو کامیابی دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو ہر چیز دینے والا ہے، وہ اللہ ہمارا دوست بھی ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مسلمانوں موت تو پل ہے، دوست کو دوسرے کے ساتھ ملاتی ہے۔ نوجوان مسلمان ہے اس کا دوست بھی اللہ، بوڑھا مسلمان ہے اس کا دوست بھی اللہ، صحت مند مسلمان ہے اس کا دوست بھی اللہ، مریض بیمار مسلمان ہے اس کا دوست بھی اللہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موت کے ضرور تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ موت سے ڈرے نہیں، موت کی تیاری کرے۔ آپ نے فرمایا اکیس الناس، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے اکثرہم استعدادا للموت، جو سب سے زیادہ موت کی تیاری کرے۔ فما الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اور بے وقوف ہے وہ جو نفس کی خواہش پہ چلتا ہے، دنیا کی عیاشی میں مصروف رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن واحد القہار بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، بخشتا بھی ہے، اور پھر واحد القہار بھی ہے۔ انی لہم ان کیدی متین، پہلے تو مہلت دیتا ہے، پھر ان بطش ربک لشدید، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نمرود جیسا بادشاہ اللہ نے پکڑا، چھڑا نہ سکا۔ فرعون جیسا بادشاہ اللہ نے پکڑا، چھڑا نہ سکا۔ قارون جیسا مالدار اللہ نے پکڑا، چھڑا نہ سکا۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم مدین، بڑی بڑی قومیں طاقتور، ہنرمند، زمیندار، مالدار، اللہ نے جب پکڑا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ہاں وہ محنت دیتا ہے، اگر گناہ کے بعد فوراً سزا نہیں دیتا تو دھوکے میں مت آنا، وہ تمہیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، وہ تمہیں استغفار کی مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑے گا وَهُمْ لَا يُسْتَعْتَبُونَ، پھر چاہو گے توبہ کرنا پھر بھی تمہیں توبہ کا موقع نہیں دے گا۔ تو موت کے بعد کی تیاری کرنی ہے۔ جب موت کا خوف دل سے نکل جائے گا، جب موت کا خوف دل سے نکل جائے گا تو پھر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جائے گا، دکان کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، کاروبار کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ ترکوا اموالہم، صحابہ کے دل میں موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے اپنے شہروں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بذلوا اموالہم، صحابہ کے دلوں میں موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، چلے گئے اللہ کے راستے میں، قربان کر دیا اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اور یہ دین کے لیے قربان ہونا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، دین کے لیے مال لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور دین کے لیے زخم کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جنگ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ، پیشانی مبارک پہ ایک بدبخت نے پتھر لگایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے، خون مبارک بہا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے۔ خوبصورت سنایا ہو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، صحابہ نے دیکھا ہے۔ انہیں محبت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا اور دین کو آگے پھیلایا۔ ہمیں کیا محبت ہے؟ ہمیں تو صرف دعویٰ ہے،
ہم تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ایک سنت پر عمل کرنا قبول نہیں، شادی سنت کے مطابق کرنا قبول نہیں۔ حسن بس اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں۔ اسے پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت مبارک شہید ہو، بڑا رویا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک شہید ہوئے، لوگوں نے کتنا ظلم کیا اپنے محسن نبی پر، شفیق نبی پر، رحیم نبی پر، رؤوف نبی پر، جو راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے روتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ورمت قدماہ، قدم مبارک سوج جاتے تھے، سجدے میں ایسے روتے تھے کہ غلی القدر، جیسے ہانڈیا کو، جیسے پتیلے کو، دیگچی کو پانی اس میں ڈال کے آگ پہ رکھا جائے اور وہ جوش کھائے، پانی جب ابلتا ہے ہنڈیا سے آواز آتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ کیوں روتے تھے؟ اللہم اغفر لامتی، رو رو کے دعائیں کرتے تھے میرے مولا میرے امت کی بخشش فرما۔ تو اویس قرنی یہ سوچ کے رو پڑا، محبت میں رو پڑا کہ لوگوں نے ایسے عظیم نبی، محسن نبی، شفیق نبی، رحیم نبی، رؤوف نبی کا کس قدر انہوں نے خیال نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ سوچتا رہا، روتا رہا، پھر اس کے دل میں خیال آیا اے اویس تو کیسے زندہ ہے؟ رسول کے دانت مبارک شہید ہوئے اور تیرے 32 دانت موجود ہیں۔ ایک دانت توڑ دیا، پھر دوسرا توڑا، پھر کہنے لگا پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کا دانت ٹوٹا یا ادھر کا، پھر ادھر کا توڑ دیا، پھر ادھر کا توڑ دیا، پھر سوچا پتہ نہیں نیچے کے ٹوٹ گئے یا اوپر کے، پھر نیچے کے توڑ دیے، پھر پتہ نہیں ادھر والے ٹوٹے یا ادھر، اس طرح 32 کے 32 دانت توڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مستقبل تو قبر ہے، جانا تو قبر میں ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے بڑا احسان فرمایا کہ دعوت اللہ کا عمل ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس کام کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اس لیے اس کام کو ہم نے کیا نہیں ہے، اس کام کا مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں ہے۔ کام کا مزہ چکھ لیتے تو پھر گھر میں مزہ نہ آتا، پھر اللہ کے راستے میں وقت لگانے میں ہی مزہ آتا، دین کی محنت کرنے میں مزہ آتا، دین کے لیے اپنی جان مال وقت لگانے میں مزہ آتا، 3 دن لگانے میں مزہ آتا، 10 دن لگانے میں مزہ آتا، 40 دن لگانے میں پھر مزہ آتا، پھر 4 ماہ لگانے میں مزہ آتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے لیے لگائے نا۔ کسی نے کہا کہ 3 دن کا قرآن میں ثبوت کہاں؟ 3 دن کا قرآن میں ثبوت کہاں؟ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑھاپا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں، بیوی بوڑھی ہے، عرض کرتا ہے اے میرے خدایا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن ایک بات ہے میرے مولا، جو بھی میں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا ہے، کبھی مجھے محروم نہیں رکھا۔ اب ایک ہی ارتجا ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، زکریا تجھے خوشخبری ہو، تجھے بیٹا دیتے ہیں، اس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ، اور یہ نام بھی ایسا رکھا ہے کہ آج سے پہلے زمانے میں کسی نے ایسا نام ہی نہیں رکھا۔ تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے مولا مہربانی فرمائیے، بتلائیے، پھر مجھے پتا کیسے لگے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں پتہ لگے گا، نشانی بتلاتا ہوں۔ آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، بس
3 दिन तेरी जुबान बात नहीं कर सकेगी, तू बोल नहीं पाएगा, तू 3 दिन मुझे याद करता रहेगा, दिल में मेरा जिक्र करता रहेगा, दुनिया का कोई लफ्ज नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, बस तू मुझसे ही बात करेगा, मेरे साथ लो लगाएगा, मेरे साथ ताल्लुक रखेगा। 3 दिन तू मेरा हो जाएगा, उसके बाद समझ जाना कि बच्चा पैदा होने वाला है। अब 3 दिन से पहले क्या है? कुछ नहीं है, बीवी हामिला नहीं है। हाँ, अल्लाह ने अपनी कुदरत से सब कुछ कर दिया। 3 दिन से पहले पता नहीं है क्या होगा, 3 दिन अल्लाह को दे दिए। 3 दिन के बाद अल्लाह ने तब्दीली लाई कि जो बात थी उसको अल्लाह ने औलाद दे दी, जो नामुमकिन था अल्लाह ने मुमकिन कर दिखाया। तो जो अल्लाह के रास्ते में जब नबी 3 दिन लगाता है उसकी हाजतें पूरी होती हैं, तो मैं और आप जब अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाएंगे तो क्या अल्लाह हमें छोड़ देगा? कहते कि 10 दिन कहाँ है कुरान में? सूरह बकरा में मौजूद है, सूरह अनफाल में मौजूद है। अतममनाहा बिअशरिन, अतममनाहा बिअशरिन, हमने मूसा को हुक्म दिया कि 10 दिन और हमें हमारे रास्ते में लगा दो। अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीकात रब्बिही 40 लैला, ए मूसा 10 दिन और हमारे रास्ते में लगा दो। मूसा ने 10 दिन और लगा दिए। जब 10 दिन लगा दिया, मुद्दत पूरी कर दी, 10 दिन के बाद अल्लाह ने क्या तब्दीली कर दी, क्या फायदा दिया? वो 10 दिन कहाँ लगाने थे? वो एक जगह पर एक पहाड़ पे बैठना था, अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह का जिक्र करना था। 10 दिन अल्लाह को देने थे, 10 दिन वक्त जान माल अल्लाह को देनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन अल्लाह को दे दिए। 10 दिन पूरे हुए, अल्लाह ने तौरात किताब अता फरमाई। जब अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को 10 दिन जो है 10 दिन के बदले इतना बड़ा इनाम अता फरमाते हैं, तो मेरे और आप जैसे गुनाहगारों को जब हम दीन के लिए 10 दिन लगाएंगे तो अल्लाह हमें क्या कुछ अता फरमाएगा। कहते चिल्ला कहां से आया है? अरबाईन लैलतन, सूरह बकरा में है। हमने मूसा से कहा, ए मूसा तू पहाड़ पे चले जाओ, वहां 40 दिन लगाओ। कितने दिन? 40 दिन। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तूर पहाड़ पे हैं। 40 दिन ये वक्त किसको दिया है? अल्लाह को। बीवी को छोड़ा है, बच्चों को छोड़ा है, कौम को छोड़ा है, रिश्तेदारों को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, चला है दूर जाकर हिजरत करके एक जगह पे आ गया है, जान माल वक्त अल्लाह के सुपर्द कर दी है। जब 40 दिन गुजारे हैं, फिर अल्लाह ने जो है इनाम अता फरमाया है, वापस कौम की तरफ आया है। अल्लाह ने फिरौन से भी नजात अता फरमाई है। जब 40 दिन मूसा अलैहिस्सलाम लगाते हैं, अल्लाह कितना इनाम अता फरमाते हैं। तो भाई ये 40 दिन कोई अपनी तरफ से नहीं है, इनका सबूत कुरान से मिलता है, और सबसे बड़ी बात ये है हदीस से भी इसका सबूत मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला 40 यौमन मअल जमाअति बितकबीरतिल ऊला कुतिब लहू बराअतान, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। जो शख्स 40 दिन तकबीर उला के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 2 परवाने अता फरमाएंगे, जहन्नम से नजात अता फरमाएंगे और मुनाफिकत से बरी फरमा देंगे। तो 40 दिन का बड़ा असर है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक नौजवान था। उस नौजवान ने राह चलते हुए एक औरत को देख लिया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। उसके हुस्न जमाल को जब नौजवान ने देखा, वो उस पर फिरफ्ता हो गया, और उसको उसके साथ प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई उसके साथ। एक नजर उसको देखने में इसको इश्क हो गया उस औरत के साथ। किसी न किसी तरह उस औरत के पास पैगाम भिजवाया कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपसे इश्क हो गया है, मैं मिलना चाहता हूँ, मुझसे मुलाकात करो, जो चाहेगी मैं करूँगा। अब वो औरत शादीशुदा थी और वो औरत ईमान वाली थी। जब उसने उसका पैगाम सुना तो उसके दिल में आया कि मुझे देख करके, मेरे हुस्न जमाल को देख करके ये नौजवान शैतान के धोखे में आ गया है, नफ्स के धोखे में आ गया है, मुझसे मिलना चाहता है, उससे पता है मैं शादीशुदा हूँ, गलत राह रस्म जो है वो बनाना चाहता है। तो वो औरत ईमान वाली थी, वो औरत जो है ईमान वाली थी। तो उसने क्या किया? उसने पैगाम भेज दिया उसके पास कि हाँ मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन एक शर्त है। वो कहने लगा, एक शर्त क्या? 1000 शर्त कबूल करने के लिए तैयार हूँ।
کہنے کی شرط صرف ایک ہے کہ تم ایسے کرو 40 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھو. اور اس نے سمجھا کیا بات ہے، نماز پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، روزانہ پڑھتا ہوں، آج ابھی بھی پڑھ لوں گا 40 دن. آسان سمجھا اور کہا ٹھیک ہے میں یہ شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ شروع کر دیا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کے وہ نماز. حضرت عمر فاروق کون ہے؟ اس جیسا ولی کوئی ماں جنے گی کیا؟ وہ زمین پہ جو بولتا تھا اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے. جب مقام ابراہیم پہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر یہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ مبارک پتھر ہے. جب ابراہیم اور اسماعیل وہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. پتھر اوپر بھی ہوتا تھا، دائیں بھی ہوتا تھا، بائیں بھی ہوتا تھا، اور ابراہیم بیت اللہ کی عمارت کو بناتے تھے، دیواروں کو بناتے تھے. یہ اس کی نشانی ہے، یہ بابرکت پتھر ہے. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور حضرت ابراہیم سے اللہ کے لیے دعا کر لیں، اس کا شکر ادا کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کوئی بھی شرائط کے حساب سے ایسا حکم نہیں دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل نہ ہو. آپ خاموش ہوئے ہیں. حضرت عمر انتظار میں ہے، ذرا دیر گزری ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو. اب جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا اسے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. یہ تھے حضرت عمر فاروق. جب اما عائشہ پہ تہمت لگی تھی لوگوں نے کیا کچھ کہا تھا، جب سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا تھا اے عمر لوگ میری پاک دامن بیوی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے یہ آپ کی اہلیت پر بہت بڑا بہتان ہے. یہ زمین پہ کھڑے ہو کر عمر نے الفاظ کہے ہیں. فوراً اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیج کے سورہ نور میں یہ قرآن کا حصہ کیا ہے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم. جو امی عائشہ کے لیے لوگوں نے بولا ہے وہ سراسر بہتان ہے. یہ ولی تھا اللہ کا، نبی تو نہیں تھا لیکن ولی تھا. 22 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلام کا جھنڈا پھیلانے والا. اب اس کے پیچھے جو نماز پڑھے تو پھر کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ سلیمان نے نماز پڑھنا شروع کر دی، 12 دن نہیں گزرے تھے. 12 دن کتابوں میں لکھا ہے 12 دن نہیں گزرے تھے کہ اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی. جو پہلے لڑکی سے ملاقات کا شوق رکھتا تھا اب اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا بن گیا. جب 40 دن پورے ہو گئے لڑکی کا بھوت اس کے ذہن سے نکل گیا، اللہ سے ملنے کا شوق اس کے دل میں بیٹھ گیا. ادھر لڑکی انتظار میں تھی، 40 دن گزر گئے، لڑکی نے پیغام بھیجا 40 دن گزر گئے ہیں آجا میں تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوں. اس نے پیغام بھیجا نہیں اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. جب لڑکی نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً اپنے شوہر کو بتا دی بات کہ اس طرح ہوا تھا. ایک نوجوان نے میرے پاس پیغام بھیجا، میں نے پھر اس کے پاس یہ پیغام بھیجا، اب اس نے یہ پیغام بھیجا ہے. تو اس کے شوہر نے کہا اچھا یہ بات ہے. وہ فوراً بھاگا دوڑا ہوا حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آیا ہے اور سارا ماجرا سارا قصہ وہ سناتا ہے. حضرت عمر یہ سن کے بآواز بلند چیخ کے کہتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. اور واقعی اس نے جب 40 دن نماز پڑھی ہے اللہ نے اس کی زندگی بدل دی ہے اور اس کو بے حیائی برے کاموں سے روک دیا ہے. تو 40 دن کا اثر ہے، ایسا نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں، اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا وقت لگائیں، 10 دن لگائیں، 40 دن لگائیں، 4 ماہ لگائیں. یہ کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. آثار نشان قرآن سے ملتے ہیں. اعتراض نہ کریں دین کے کام پر، جس نے اعتراض کیا وہ رد ہو جاتا ہے. دین کے معاملے میں جو اعتراض کرتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے باصفا. جب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں
دین کی محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 1400 سال پہلے آپ یہ ارشاد فرما گئے ہیں کہ انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها انا، جنت تمام انبیاء پر حرام ہے یہاں تک کہ سب سے پہلے میں محمد جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها ہی اے امتی، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ اعزاز، یہ مان، یہ مقام، یہ مرتبہ اس امت کو کیوں ملا ہے؟ صرف اس لیے ملا ہے کہ اللہ نے اس امت کے ذمہ دین کی محنت کا کام لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں دین کی محنت عطا فرمائی ہے۔ جب دین کی محنت کے لیے بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یوم واحد فی سبیل اللہ، ایک دن 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، خیر من الف یوم فیما سواہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو ایک دن اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے لگاتا ہے، ایک دن گھر کو چھوڑتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ایک دن کاروبار چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، ایک دن ہجرت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جان مال وقت لگاتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ گھر میں رہ کر 1000 دن عبادت کرے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک دن اللہ کے راستے میں لگانے پر ثواب ملتا ہے۔ مغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہم النار، جب بندہ اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ایک پاؤں اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، پاؤں زمین پر نہیں لگتا ہے، جب یہ گھر سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر جہنم تو کیا، جہنم کی آگ تو کیا، دونوں بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ اس کے پاؤں پر، اس کے جسم پر، اس کے قدموں پر یہ مٹی لگتی ہے، گرد و غبار لگتا ہے، اللہ پاک اس مٹی کو، گرد و غبار کو اس کے لیے جہنم سے حفاظت کا آڑ بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح ہم نے دکان چلانا لازمی سمجھا ہے، جس طرح ہم نے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا لازمی سمجھا ہے، ہر کوئی گھر میں 12 13 15 فرد ہیں، گھر کا بڑا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کھانا کھلانا میری ذمہ داری، ان کو اسکول پڑھانا میری ذمہ داری، ان کو کپڑے لے کے دینا میری ذمہ داری، ان کو چپل لے کے دینا میری ذمہ داری، بیمار ہو جائیں علاج معالجہ کرنا میری ذمہ داری، ان کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری، ضروریات کو پورا کرنا میری ذمہ داری۔ جب وہ ان کے معاشرے میں، ان کو معاشرے میں چلنے کا سلیقہ سکھانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، تب جا کر کے اولاد بڑی ہوتی ہے، کسی منصب مقام پر پہنچتی ہے۔ تو ہر کوئی آدمی اپنے گھر کے فردوں کے لیے اپنے آپ کی یعنی یہ لازم سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، تو پھر یہ تو سمجھ لے کہ ان کو مرنا بھی ہے، ان کے لیے گھر تو بنا رہے ہیں، کیا ان کے آخرت کے گھر کی تیاری کی ہے؟ ان کو دنیا کی ڈگریاں تو لے کے دے رہے ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں آخرت کی ڈگری بھی تھما دی ہے کہ نہیں؟ چند عرصہ پہلے ایک نوجوان کی کارگزاری آئی، وہ فوت ہو رہا تھا، بڑا مالدار تھا، اور اس کے باپ نے اسے انگلینڈ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے پتہ نہیں کہاں سے ڈگریاں کروائی تھی، اور ڈگریوں کا بیگ بھرا ہوا تھا اس کے پاس۔ وہ مرنے لگا، جب اس نے موت کے آثار دیکھ لیے، سمجھ گیا کہ مجھے بیماری ایسی لگی ہے کہ علاج بھی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر نے علاج کر دیا ہے، مرنا یقینی ہے، اسے اللہ کی یاد ستانے لگی۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بلایا، کہا ابا جان جو میری ڈگریوں کا بیگ ہے وہ لے آؤ۔ وہ ڈگریوں کا بیگ جب لے آئے تو کہنے لگا کھولو۔ جب کھولے ہے بیگ کو، اتنی ڈگریاں یوں کمرے میں پھیل گئی ہیں۔ وہ کہتا ہے ابا جان ان سب ڈگریوں کو جلا دو، آگ لگا دو۔ بیٹا کیوں؟ اتنی قیمتی ڈگریاں، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ان پر۔ کہ ابا جان اتنی دنیاوی ڈگریاں تو دلائی، کیا تو نے مجھے قرآن کی ڈگری بھی دلائی تھی، حدیث کی ڈگری بھی دلائی تھی؟ اب تو میں مرنے والا ہوں، قبر کو
रोशन करने की डिग्री तूने मुझे दिलाई थी, अब वो कोई डिग्रियाँ मेरे काम की नहीं है। मुझे तो तब खुशी होती जब तू मुझे एक आखिरत की डिग्री भी दिला देता। तो मेरे भाइयों, हम अपने घर वालों के भी जिम्मेदार हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हर आदमी अपने मातहतों का जिम्मेदार है, घर का बड़ा घर वालों का जिम्मेदार है। इस तरह पूछा जाएगा, फिर हम अपने महल्ले वालों के जिम्मेदार हैं। बहैसियत उम्मती हम पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए हम इस दावत के काम को, मेहनत के काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, पहले तो सिर्फ 1 मिनट के लिए सारे साथी मुझे इतना बता दें कि ये मेहनत हमारी जिम्मेदारी है या नहीं, बस हाथ खड़ा कर दें। बस जो इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता वो हाथ न खड़ा करे। बस जब ये जिम्मेदारी है तो फिर तकाजे सुने, इसके लिए अपने आप को पेश करें। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मजलिस